بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40ویں سال میں جب کہ آپ کو اعتکاف کرتے ہوئے تیسرا سال تھا، 21 رمضان کی صبح کو اسی غار میں حضرت جبریل آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لے آئے۔ حضرت جبریل آپ کے پاس آ گئے اور آپ سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبریل نے آپ کو زور سے بھینچا، پھر کہا اقرأ، آپ نے پھر کہا میں نہیں پڑھ سکتا، دوسری دفعہ انہوں نے پھر بھینچا، پھر کہا پڑھیے، پھر اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، پھر تیسری دفعہ حضرت جبریل نے زیادہ زور سے بھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی، پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب پڑھنے لگ پڑے، اب آپ کی زبان سے نکلا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات تھیں جو پہلی دفعہ اتریں۔ اب آپ کو یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول سے کیوں پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ اصل بات یہ ہے، یہ پہلی وحی تھی، عالم بالا کا رابطہ ایک انسان سے ہو رہا تھا، اور آپ یوں سمجھیے کہ ڈائریکٹ عالم بالا سے آپ کے دل تک پیغام پہنچانا مقصود تھا، لیکن آپ کا دل اس پیغام کو ابھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ تو حضرت جبریل کے آپ کو بھیجنے کے ساتھ دل اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور آپ کی زبان سے نکل آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آپ نے وہ وحی پڑھ لی۔ حضرت جبریل جو تھے اس وحی کے بعد چلے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھر تھر کانپ رہے۔ اسی وقت اعتکاف چھوڑا، گھر پہنچے، جا کے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ مزاج شناس تھیں، چادر اڑا دی۔ جب تھوڑے سے ریلیکس ہوئے، کچھ تھوڑی سی طبیعت میں قرار آیا، تو حضرت خدیجہ کو کہا مجھے اپنی جان کا ڈر، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اتنے آپ خوف زدہ تھے، اور پھر سارا واقعہ ان کو سنایا۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ غریبوں کے مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل میں ان کے کام آتے ہیں، اور آپ جیسے انسان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ خیر، حضرت خدیجہ نے بڑی تسلی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی تسلی سے بڑا اطمینان ہوا، اور ساتھ ہی حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل جو تھے حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے، اور تورات کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے سن کر کہا یہ وہی ناموس ہے جو کہ حضرت موسیٰ پر اترتا تھا، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ اللہ کرے میں اس وقت جوان ہوں، اللہ کرے میں اس وقت زندہ ہوں جب تمہیں لوگ نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول حیران ہو گئے، کہنے لگے کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ آپ کو پتہ تھا سارا معاشرہ میری عزت کرتا ہے، سارے معاشرے میں میں اپنی اچھی شہرت، میرے سارے معاشرے میں میری اچھی شہرت ہے، تو آپ حیران ہو گئے کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ تم نے جو بات کہی ہے، جو شخص یہ بات لے کر آیا ہے، اسی کے ساتھ ہی لوگوں نے دشمنی کی ہے، اور کاش میں اس وقت جوان ہوں، میں کاش اس وقت زندہ ہوں جب تمہیں لوگ نکالیں گے۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں تمہاری بہت مدد کروں گا۔ خیر جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکلے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو نبی بنایا جا چکا ہے، آپ کو نبی بنایا جا چکا ہے۔ آپ واپس گئے، آپ نے اپنا اعتکاف کیا، مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد آپ واپس گھر تشریف لے آئے۔ اب آہستہ آہستہ وحی جو تھی آنے لگی، تھوڑی مسلسل، پھر آہستہ آہستہ وحی جو تھی وہ لگاتار آنے لگی۔ پہلی وحی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا سا وقفہ کیا تاکہ وہ جو دہشت آپ کے دل میں تھی وہ ختم ہو جائے، اور دوسری بات آپ کو وحی کا شوق بھی ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف ختم کیا، آ کر آپ بات کی گھر، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹیاں، یہ 5 لوگ جو ہیں آپ پر فوراً ایمان لے آئے۔ ان 5 کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی اسی گھر میں رہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹا جس کو آپ نے بنایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی کو بھی آپ نے اسی گھر میں اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تاکہ اپنے چچا کا ہاتھ بٹا سکیں۔ تو یہ 7 لوگ جو ہیں گھر کے سارے مسلمان ہو گئے۔
اس کے علاوہ حضرت خدیجہ کی جو پہلی اولاد تھی 3 بچے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اس کے علاوہ باہر آپ نے بات کی حضرت ابو بکر آپ کے ساتھی تھے. حضرت ابو بکر سنتے ہی ایمان لے آئے. اور حضرت ابو بکر کپڑے کے تاجر تھے اور ان کے پاس بہت سے لوگ آتے رہتے تھے. حضرت ابو بکر نے لوگوں کو بھی دعوت دینی شروع کر دی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بات دعوت سینہ بسینہ تھی, زبان سے زبان تک تھی. ابھی آپ کو حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ کھلے عام دعوت دیں. بہرحال نماز شروع میں ہی فرض ہو گئی, آغاز میں ہی نماز فرض ہو گئی. اور یہ سارے لوگ جو تھے یہ نماز بھی پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا قیام اللیل کیجئے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. حکم ہوا آدھی رات نماز پڑھا کرو, آدھی رات قیام میں کھڑا ہوا کرو. اور آپ اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لائے تھے سارے آپ کے ساتھ اس تہجد میں بھی شریک ہوتے. اور اس میں آپ کو حکم تھا کہ اتنی دیر تک آپ نماز پڑھیے. اور یہ کار نبوت کا جو عظیم بوجھ آپ کے کندھوں پہ ڈالا جانے والا تھا, یہ اس کے لیے تیاری کا مرحلہ تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی نماز پڑھتے ہیں, ساتھ رات کو لمبی تہجد پڑھتے ہیں, اور ساتھ لوگوں کو سینہ بسینہ دعوت بھی دے رہے ہیں. 3 سال گزر جاتے ہیں, یہاں تک کہ تقریباً 30 سے 40 لوگ ایمان لے آتے ہیں. حضرت ابو بکر آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ میں چلتے ہیں, وہاں جا کے ہم کھلے عام دعوت دیتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ہم چلتے ہیں. یہی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر سے اللہ کا حکم آ جاتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اب اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں, اپنے گھر میں رشتہ داروں کو بلاتے ہیں. 45 آدمی ہیں, کھانے کی دعوت کرتے ہیں. اور اس دعوت کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو ایک انسان اپنے گھر والوں سے کبھی غلط بیانی نہیں کرتا, اپنے گھر والوں کا سب سے زیادہ ہمدرد اور مخلص ہوتا ہے. اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے, اور ساتھ ہی آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی, قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دی. ابھی آپ یہی باتیں کر رہے تھے, ابو لہب جو آپ کا ابو طالب سے چھوٹا چچا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ اگر ہم یہ بات کریں گے ساری دنیا ہماری دشمن ہو جائے گی, تو بجائے اس کے کہ ہم ساری دنیا سے لڑتے پھریں, زیادہ بہتر ہے ہم اپنے بھتیجے کا ابھی اس وقت منہ بند کر لیں. مطلب آپ کو سمجھ آیا کہ اگر ہم نے یہ بات کی تو ہمیں ساری دنیا سے لڑائی لڑنی پڑے گی, کیونکہ آپ کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ, جبکہ کفار مکہ کے تو 360 بت تھے, تو ساری دنیا ہماری دشمن بن جائے گی. تو بجائے اس کے کہ ہم ساری دنیا سے دشمنی مول لیں, زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو ابھی سنبھال لیں, اس کا زبان ابھی بند کر دیں, لہٰذا اس کی زبان بند کرنی چاہیے. یہ ابو طالب نے اٹھ کے بکواس کی. خیر جی, اللہ کے رسول اس کے بعد بات نہ کر سکے, اپنے چچا سے بات کی, ابو طالب سے بات کی. ابو طالب کہنے لگے بیٹا کوئی بات نہیں, تم ایسا کرو ان کو پھر بلاؤ اور میں تمہارا ساتھ دوں گا, میں تمہارے ساتھ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن گزرنے کے بعد پھر ان لوگوں کو دعوت دی, پھر کھانے پر بلایا, اور کھانے پر بلا کر پھر آپ نے وہی بات کی جو آپ نے پہلی دفعہ بات کی تھی. اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے اس کام میں میرا ساتھ کون دے گا, آپ سارے لوگ میرے عزیز ہو, میرے خونی تعلق والے ہو, تو میرا ساتھ کون کون دے گا. ابو طالب پھر کھڑا ہو گیا, پھر اس نے وہی بات کہی کہ بجائے اس کے کہ ہم ساری دنیا سے لڑیں, زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کا منہ ابھی بند کر دیں, اس کو ابھی روک لو, کل کو ہم سے ساری دنیا سے نہیں لڑا جائے گا. تو ابو طالب کہنے لگے بھتیجے تم اپنی بات کرو, ہمیں تمہاری بات اچھی لگتی ہے, تم اپنی بات کرو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے اپنی بات کی, کیونکہ ایسے ماحول میں اگر ایک حامی بھی مل جائے تو آپ کو پتہ ہے ایک اور 2 11 ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو کھل کر دعوت دی, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھے اس کام میں اپنے مددگار بھی چاہیے. اس وقت حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہوئے, کہنے لگے اگرچہ میری عمر چھوٹی ہے اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں, لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. خیر جی, یہ محفل بھی ہو گئی. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد قرآن مجید میں حکم اتر آیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ,
آپ کھلے عام پکاریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. 3 سال ہو چکے تھے آپ کو نبی بنے ہوئے اور ابھی تک دعوت خفیہ چل رہی تھی. اب جب یہ حکم آیا تو اللہ کے رسول نے کہ آپ کھلے عام اعلان کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب اللہ کے رسول کوہ صفا پہ چڑھ گئے اور کوہ صفا پہ چڑھ کے ایک ایک قبیلے کو پکارا. عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی اسی طرح کوہ صفا پر چڑھ جاتے اور سب کو بلاتے, اور جب کوہ صفا سے کسی کو بلایا جاتا تمام لوگ آتے. ان کی بھی یہ روایت تھی. اب سب لوگ آ گئے. اگر کوئی خود نہ آ سکا تو اس نے کم از کم اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ پتہ نہیں کون سا اہم معاملہ ہونے والا ہے. خیر جی, جب سب لوگ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں مانیں گے, کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ دیکھا ہے کہ تم سچ بولنے والے تھے, ہم نے تمہیں کبھی جھوٹا نہیں پایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے عذاب سے پہلے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے, اور تم لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آؤ تو یہ عذاب تم سے ٹل جائے گا. تو اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی, اپنی رسالت کے بارے میں بتایا, قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں اپنی قوم کو دعوت دی. اب یہ ساری باتیں جب ہو رہی تھیں لوگ ہکا بکا تھے, کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ ایسی بات سنی تھی. تو لوگ ہکا بکا تھے کہ اب ہم کیا جواب دیں اور ہم کیا کریں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن ابو لہب جو تھا وہ وہاں بھی کھڑا ہو گیا اور اس نے اٹھ کے کہا کہ تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا, تمہارا برا ہو. اس پر پھر یہ سورت اتری, تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ خود بھی برباد ہو جائے. یہ ساری سورت اسی وقت اتری اور اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو بدترین انجام سے ڈرایا. ویسے ابو لہب کو یہ انجام جو تھا, ابو لہب کی موت جو ہے اس سورت کے 11 سال بعد ہوئی, اور 11 سال بعد دنیا نے دیکھا کہ ابو لہب کا وہ انجام تھا جو کبھی کسی کا ہوا نہیں تھا. اور یہ انجام اس لیے ہوا کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی, آپ کو برا بلا کہا تھا. اور جو اللہ کے رسول کی توہین کرے اللہ اس سے بدلہ خود لے لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صرف ابو لہب ایک وہ کافر ہے جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے برا بلا کہا ہے. باقی ابو جہل, ولید بن مغیرہ اور دوسرے عقبہ بن معیط جیسے بدبخت بھی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام لے کر اس کو قرآن مجید میں برا بلا نہیں کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, اور چچا ہونے کے باوجود اس نے بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیتا اس نے مخالفت کی. یہ بالکل وہی کردار ہے جو قارون نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کیا تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا نام لے کر اس پر جو ہے اس کی بربادی کی خبر دی. بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے, یہ جو کوہ صفا پہ آپ نے دعوت دی ہے, اس کے بعد پہلی دفعہ کفار کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے. اب حج آ رہا تھا, حج کے موقع پر انہوں نے یہ تدبیر کی کہ سارے مل کے ان کا راستہ روکتے ہیں. اس وقت ولید بن مغیرہ جو تھا یہ سردار تھا, اور اس نے مکہ آنے والے 5 راستے تھے, ان 5 راستوں پہ اپنے بندے بٹھا دیے کہ کوئی اس آدمی کی بات نہ سنے, کوئی اس آدمی کی بات نہ سنے. اب ہوا یہ کہ لوگ جب حج کے لیے آئے تو اللہ کے رسول کے پاس تو شاید اتنے بندے بھی نہ ہوتے جو ہر حاجی کو ٹچ کرتے. تو ان بندوں نے ہر حاجی کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ محمد کی بات تم نہ سننا. انسان کے اندر ایک فطرت ہے, جس بات سے اس کو روکا جائے اس کا ضرور تجسس ہوتا ہے. اب سارے اس تجسس میں مبتلا ہو گئے کہ بھئی محمد کون ہے اور محمد کی دعوت کیا ہے. تو جو کام اللہ تعالیٰ نے جادوگروں سے لیا تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں, وہی کام اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے لے لیا. جب لوگ حج کر کے گئے تو تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ہے اور اس کے بارے میں یہ اس کی تعلیمات. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہو گئی, اور یہ مدد کس نے کی؟ دشمنوں نے کر دی. اس کے بعد دین کا پیغام پھیلنے لگ پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جتنے ساتھی ایمان لاتے وہ سارے کے سارے یہ کام کرتے
لیکن کفار نے اس دعوت کو شروع میں تو اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہر گھر پہ اس کا اثر ہو گیا ہے، کہیں بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، اور کہیں بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر ہے، تو اب کفار نے اس کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ قرآن جہاں پڑھا جاتا وہاں پہ مذاق اڑاتے، وہاں پہ ہنسی مذاق کرتے، مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے، اور جب ان چیزوں سے بھی انہوں نے دیکھا فرق نہیں پڑ رہا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب ظلم و ستم کا دور شروع ہو گیا، اور جو لوگ مسلمان ہوتے ان پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑا نہیں زیادہ۔ عمار بن یاسر جو ہیں، ان کے جو والد حضرت یاسر ہیں، یہ ابو جہل کے غلام تھے، ان کو ابو جہل نے شہید کر دیا، اور ان کی جو بیوی تھیں ان کو کیسے شہید کیا وہ سنے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ابو جہل نے، وہ بھی ان کی ابو جہل کی لونڈی تھیں، اس کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا، اور اس کے دائیں ہاتھ کو بھی ایک اونٹ سے بندھوا دیا، اور بائیں ہاتھ کو بھی ایک اونٹ سے بندھوا دیا، اور اس کی جب نیزہ مارا اس کی شرمگاہ پر تو ساتھ ہی اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا، ایک اس سمت میں ایک اس سمت میں۔ آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں کہ ان کے چیتھڑے کیسے اڑے ہوں گے اور ان کی بوٹیاں کیسے قیمہ بنی ہوں گی۔ تو یہ ظلم کا انداز تھا۔ ایک اور انداز آپ کو بتا دیتی ہوں، خباب بن ارت جو ہیں، ان کی کمر پر چٹاخ پڑے ہوئے تھے بڑے بڑے لوگوں۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا یہ چٹاخ کیسے پڑے ہیں؟ کہنے لگے کہ کفار مکہ کوئلے جلا لیتے، جب کوئلے خوب دہکتے تو مجھے کمر کے بل اس پر لٹا دیتے، اور اتنا بڑا پتھر میرے سینے پر رکھ دیتے تاکہ میں ہل نہ سکوں، اور میری چربی پگھلتی اور کوئلے بجھا دیتی، تو یہ چٹاخ اس کے ہیں۔ یہ انداز تھا مظالم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان مظالم میں شریک تھے۔ آپ کو 2 دفعہ قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ عقبہ بن معیط نے بیت اللہ کے اندر جو کہ حرم تھا، ایک دفعہ آپ کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو لپیٹا یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ایک اور دفعہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان سارے معاملات سے، کیونکہ اللہ نے اپنا پیغام پہنچانا تھا، آپ کی جان تو بچ گئی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول بھی ان مظالم میں برابر کے شریک ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں۔ مکے والے اب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے قتل کا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ آپ کے چچا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو قتل کے لیے ہمارے حوالے کر دو، اس نے ہمارے خاندان میں فساد پیدا کر دیا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا ہے، شوہر بیوی کا دشمن ہو گیا ہے، جب تک تم اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہم تم سے بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی سودا خریدیں گے، نہ کسی سے میل جول رکھیں گے، نہ کسی سے شادی کریں گے، نہ ملے جلیں گے، اور سب سے بڑا جو اس میں دھمکی تھی، ہم تم سے نہ سودا خریدیں گے نہ بیچیں گے۔ آپ اس بات کو ذرا سمجھنے کے لیے تھوڑی سی آپ کو مجھے تفصیل بتانی پڑے گی۔ وہ مکہ تھا جہاں پہ ایک پتا بھی نہیں اگتا، جہاں ایک پانی کا قطرہ نہیں ہوتا، جہاں بارش نہیں ہوتی، جہاں نہر نہیں ہے، تو سودا خریدنا اور بیچنے سے روکنے کا مطلب کیا تھا؟ فاقہ، بھوک، پیاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ پڑ کے شہر سے نکل جاتے ہیں، ابو طالب ساتھ ہیں، پورے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب پورا خاندان آپ کے ساتھ ہے، اور یہ لوگ شیب ابی طالب میں 3 سال ایسے گزارتے ہیں کہ نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، بچے بھوک سے بلکتے ہیں، چمڑے ابال کے پیتے ہیں، وہاں پہ پتے بھی نہیں ہیں کہ کھائے جا سکیں۔ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جس میں کوئی چیزیں اگتی ہیں اور جس کی زمین کو آپ کھودیں تو نیچے سے پانی نکل آئے۔ وہ مکہ ہے جہاں نہ پانی ہے نہ بارش ہے، کوئی پتا اگتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 3 سال بھوک اور پیاس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بچے بلکتے ہیں، ان کے رونے کی آوازیں لوگوں کو پریشان کرتی ہیں، لیکن کفار مکہ اتنے سنگ دل ہیں کہ ان پر اثر نہیں ہوتا۔ شرط ایک ہے، محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کریں، ورنہ سب بھگتو۔ اب 3 سال کے بعد اللہ کیا کرتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کفار مکہ کو اپنی وہ جو بائیکاٹ ہے وہ ختم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس بائیکاٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حضرت خدیجہ جن کی عمر اس وقت 65 سال ہو چکی ہے، اور جو کہ بڑے ناز و نام میں پلی ہوئی تھیں اور بڑے ناز و نام میں رہتی تھیں، وہ ان تکالیف کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے 2 مہینے بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی، اور اللہ کے رسول اتنے غمگین ہیں
کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی مشکل ایسی نہیں تھی جو خدیجہ کے پاس بیٹھ کے حل کی نہیں ہو جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ آپ کا ایسا ساتھ دیتی تھیں کہ اللہ کے رسول کے یہ الفاظ میرے دل میں ہیں کہ خدیجہ کے پاس کوئی تکلیف نہیں تھی جو خدیجہ کے پاس جا کے ختم نہیں ہو جاتی تھی، وہ فوت ہو گئے۔ یہ صدمہ بھی آپ کو سہنا پڑا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول طائف جاتے ہیں۔ شاید مکے والے لوگوں کو تو ہدایت نہیں ہے، شاید طائف کے لوگ جو ہیں یہ میرا ساتھ دے دیں۔ طائف والے آپ کا ساتھ کیا دینا ہے، انہوں نے تو آپ کو وہ زخم پہنچائے جو کہ زندگی بھر کبھی کسی نے آپ کو نہیں پہنچائے تھے۔ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن طائف تھا۔ انہوں نے آپ کو نہ صرف وہاں سے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، وہاں سے نکالا، طائف کے غنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ غنڈے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، اور نہ صرف گالیاں دے رہے ہیں بلکہ آپ پہ پتھر پھینک رہے ہیں، نکلو ہمارے علاقے سے۔ ذرا غور کریں، ذلت اور اس کے ساتھ گالیاں اور اس کے ساتھ پتھر، آپ کی ایڑیاں خون آلود ہیں۔ 3 میل تک اللہ کے رسول بھاگتے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے غنڈے نکل لگے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے سے نکلو۔ ذرا اندازہ کریں۔ خیر، آپ تھوڑی 3 میل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں جو کہ طائف سے اس سے ذرا دور ہے، اور وہیں پر آپ کے پاس ایک وحی آتی ہے۔ حضرت جبریل آپ کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے بات کر لیجئے۔ پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں، میں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے 2 پہاڑوں کے اندر پیس کے رکھ دوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، نہیں، انہی لوگوں میں میری قوم جانتی نہیں ہے، میری قوم جانتی نہیں ہے۔ انہی لوگوں کے نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو کہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے آپ کی سیرت۔ آپ چاہتے تو اسی وقت فرشتے کو اجازت دے دیتے، پہاڑوں کے اندر 2 پہاڑوں کے اندر فرشتہ پیس دیتا، لیکن اللہ کے رسول الٹا دعا کرتے ہیں، یہ میری قوم جانتی نہیں ہے، میری قوم کو اللہ ہدایت دے۔ انہی کی نسل میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے، اور واقعی ایسا ہوا۔ اس وقت تو ان لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، بعد میں اہل طائف جو تھے آپ پر ایمان لائے، اللہ نے ان کو توفیق بخشی۔ بہرحال وہاں سے آپ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معراج پہ بلا لیتے ہیں، اور معراج پہ بلا کے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دکھاتے ہیں، جہنم دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خوشخبریوں کے ساتھ واپس تشریف لے آتے ہیں۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو